5 سال کی تھی جب پہلی بار ماں نے مجھے اس کچرے کے ڈھیر کا رخ دکھایا تھا۔ میں ایک مضبوط یادداشت کی مالک تھی۔ 5 سال کی تھی، پھر بھی وہ دن مجھے یاد تھا جب ابا نے ماں کو اتنا مارا کہ ان کے سامنے والا دانت بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں بھوک سے بلک رہی تھی اور بار بار ماں سے کھانا مانگ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے روتے دیکھا تو غصے سے بازو جھٹک کر گھسیٹنے کے انداز میں لے جانے لگی۔ وہ تو بڑی تھی، روتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھا رہی تھی، مگر میں بچی چھوٹے قدم اٹھانے والی بھلا ماں کے قدموں سے قدم کیسے ملاتی، اس لیے گھسیٹنے کے انداز میں چلتی ہوئی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ ننگے پیر تھی، کئی کنکر کانٹے پیروں میں چبھ رہے تھے۔ میں رو کر ماں کو رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ کچے کے ڈھیر کے پاس جا کر رکی اور مجھے وہیں زمین پر پٹک کر بولی، یہ لے، اور اب مجھے تنگ مت کرنا، یہاں سے جو کھانے لائق ملے اٹھا کر کھا لے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں جو تیری بھوک کا بھی بندوبست کرتی پھروں۔ بڑی ہو گئی ہے اب تو اپنی بڑی بہنوں کی طرح، آج سے اپنا انتظام تو نے خود ہی کرنا ہے۔ اس دن ماں مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ وہاں کچے کی انتہائی گندی بدبو تھی، مجھے قے آنے لگی تھی، مگر جب سامنے ہی خراب آم دکھائی دیا تو منہ میں پانی آ گیا۔ دل چاہتا کہ فوراً اٹھا کر کھا لوں، مگر وہ بدبودار آم کھانے کو دل بھی نہ کرتا، مگر خیر بھوک جیت چکی تھی۔ میں نے وہی آم اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تو میرا معمول ہی بن گیا۔ یہ کچے کا ڈھیر نہیں، ہمارا ریسٹورانٹ تھا، جہاں سے جو بھی مرضی لائق ملے اٹھا کر کھا لیتی تھی۔ ہم ایک میدان میں جھگیاں لگا کر رہتے تھے، وہاں ہمارے جیسے اور بھی کئی بستیاں موجود تھیں۔ میری ماں اپنے جیسے باقی عورتوں کے ساتھ مل کر صبح صبح شہر چلی جاتی اور بھیک مانگ کر لایا کرتی تھی، جبکہ میرا باپ کوئی کام نہ کرتا، سارا دن جھگی میں بیٹھ کر پرانے سے ریڈیو پر گانے لگا کر سنتا رہتا۔ شام کو جب ہانپتی ہوئی ماں واپس آئی تو ابا فوراً اٹھ بیٹھا اور ماں سے بولا، اے رشیدہ، آج کتنی کمائی ہوئی تیری، ذرا حساب دے مجھے۔ ماں جو تھکی ہاری بیٹھی پانی پینے لگی تھی، فوراً آ کر ابا کے پاس بیٹھی اور اپنے تھیلے سے 10 کے نوٹ نکال کر ابا کو دینے لگی۔ پیسے دیکھ کر ابا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے پیسوں کی خوشبو سونگھی اور پھر انہیں چوم کر للچائی نظروں سے نوٹ گننے لگا، مگر آج کمائی کم ہوئی تھی۔ ابا غصے سے کہنے لگا، اور پیسے کدھر ہیں؟ منحوس ماری ماں کہنے لگی، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی رفاقت، اس لیے میں زیادہ دور نہیں گئی۔ اتنا سننا تھا کہ ابا نے وہ پیسے زمین پر پھینکے اور اماں کو چٹیا سے پکڑ کر مارنے پیٹنے لگا۔ اماں چلانے لگی اور کہنے لگی کہ رفاقت نہ مار، میں سچ کہہ رہی ہوں، تیری قسم، میری صحت نہیں تھی ٹھیک، معاف کر دے، میں کل تجھے ڈبل پیسے لا دوں گی۔ میں آگے بڑھ کر ماں کو چھڑوانے لگی، مگر ابا پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم چاروں بہنیں ایک طرف بیٹھی رونے لگی تھیں۔ ابا ماں سے کہنے لگا، کل سے تو اپنی ان چھوکریوں کو بھی کام پر لے کے جا، انہیں بھی بھیک مانگنا سکھا، دوبارہ اگر کم پیسے لائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے ابا پر بہت غصہ آیا تھا۔ اماں تو ابا سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے تو ابا کی خاطر گھر سے باہر نکل کر بھیک مانگنا شروع کر دی تھی۔ وہ سارا دن بازاروں اور محلوں میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی تاکہ ابا کی فرمائش پوری کر سکے، مگر جب وہ گھر آتی تو ابا پھر بھی ماں سے راضی نہ ہوتا۔ ہم سے تو انہیں کوئی محبت تھی ہی نہیں۔ ماں بھی ابا کو خوش کرنے کی خاطر ہر وقت ہمیں ڈانٹتی رہتی۔ ہماری ایک ہی جھگی تھی جس میں بمشکل 2 افراد ہی بیٹھ سکتے تھے، جبکہ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ سارا دن میرے بہن بھائی یوں ہی باہر گھومتے پھرتے رہتے، ماں باپ کو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ اماں جب گھر آتی تو ابا اسے کہتے کہ میری ٹانگیں دبا دے، مجھے ابا پر غصہ آتا، سارا دن تو کھٹیا پر لیٹا آرام کرتا رہتا ہے، پھر بھی ٹانگوں میں درد کی بات ایسے کرتا تھا جیسے ساری محنت وہی کرتا آ رہا ہو۔ ماں خاموشی سے ابا کی ہر بات ماننے لگتی، آخر کو وہ ابا سے بہت ڈرتی جو تھی، کیونکہ اب اس ذرا سی بات پر ماں کو بہت مارا کرتا تھا۔ آج ابا نے ماں فرمائش کی تھی کہ اسے خرگوش کا گوشت کھانا ہے۔ میری ماں نے آج ساری بھیک جمع کر کے خرگوش کا گوشت لایا تھا، جبکہ ہمارے کھانے لائق کچھ بھی نہ بچا تھا، کیونکہ گوشت تو صرف ابا ہی کھایا کرتا تھا۔ میں للچائی نظروں کے ساتھ اماں کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے ہی کہیں سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن کر لائی تھی اور اب ان پر خرگوش کا گوشت پکا رہی تھی۔ میں بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی، اس مسالے دار خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی، منہ میں پانی آ رہا تھا۔ جی تو چاہتا کہ اماں سے کہوں، آج ایک تو بوٹیاں مجھے بھی کھانے کو دے دو، مگر ابا سے ڈر بھی لگتا تھا۔ میں اماں کے پاس کافی دیر سے بیٹھی تھی۔ اماں کہنے لگی، شفو، یہ صرف تیرے باپ کے لیے بن رہا ہے، جا کر دیکھ، اس ہوٹل پر کچھ مل جاتا ہے تو جا کر کھا لے۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، کبھی تو اپنے ہاتھ کا بنا کچھ کھلا دیا کر، جب دیکھوں باپ کو ہی کھلاتی رہتی ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے یہ گوشت کھائیں، آج تو بس میں خرگوش کا گوشت ہی کھاؤں گی۔ ماں نے جب یہ سنا تو چہرے پر غصہ لا کر بولی،
دفع ہو جا یہاں سے، تیرا باپ میری جان لے لے گا۔ اس نے گن کر بوٹیاں اس ہنڈیا میں ڈالی ہیں، ایک بھی کم ہو گئی تو وہ میری بوٹی بوٹی کر دے گا، چل بھاگ یہاں سے۔ اماں غصے سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر مجھے وہاں سے بھگانے لگی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آیا تھا، میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اپنی بہنوں کے ساتھ ہوٹل کی طرف جانے لگی۔ میں اور میری بڑی بہنیں کب سے نظریں جمائے سامنے ہوٹل کو دیکھ رہی تھیں۔ ہوٹل میں موجود ویٹر سارا جھوٹا اور خراب کھانا سمیٹ کر ایک شاپر میں ڈال رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ خراب کھانا سمیٹ رہا تھا، ہماری آنکھوں میں چمک مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی، کیونکہ آج صبح سے ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ اب تو ہم چاروں بہنوں کی آخری امید ہی وہ کھانا تھا۔ جیسے ہی اس ویٹر نے خراب کھانا باہر رکھے کوڑے دان میں پھینکا، میرے اور میری بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے اس کچرے کی جانب ریس لگائی کہ کون اس کھانے تک پہنچتا ہے۔ ہم دوڑ کر اس کھانے تک پہنچی اور کچرے سے شاپر نکال کر دیکھنے لگیں۔ لوگوں کے جھوٹے چاول اور ہڈیاں، کچھ آدھا کھائے نان اور کچرا بھی موجود تھا، جسے ہم بہن بھائی یوں کھا رہے تھے جیسے صدیوں سے بھوکے ہوں۔ ہمارے لیے تو وہ کھانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ پیٹ پاڑ کر کھانے کے بعد ہم وہاں سے واپس گھر چلی آئیں۔ اگلے روز ابا نے ہمیں بھی ماں کے ساتھ بھیک مانگنے بھیج دیا۔ ہم لوگوں کے گھروں کے باہر جاتے تو وہ ہمیں دھتکار دیتے، کوئی تو گالیاں بھی دینے لگتے تھے۔ میں اور ماں پھر بھی ڈیٹوں کی طرح ان سے مانگتے رہتے تھے۔ پورے دن میں بھاگ دوڑ کرنے کے بعد میں صرف 50 روپے ہی جمع کر سکی تھی، جسے میری ماں نے فوراً مجھ سے لے لیا تھا۔ گھر گئے تو زیادہ پیسے دیکھ کر ابا خوش ہو گیا۔ آج تو اس کی سگریٹ بیڑی کا بھی انتظام ہو گیا تھا۔ اگلے روز سے ماں نے ہمیں الگ الگ علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ہم یوں ہی گلی محلوں میں اور بازاروں میں گھوم کر بھیک مانگنے لگے۔ لوگ ہمیں یوں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے کہ ہمیں اپنا وجود ہی گندگی لگنے لگتا، مگر اس کے باوجود پیٹ تو بھرنا تھا۔ گلیوں میں اور دکانوں پر کئی مرد تھے جو اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر کام کر رہے تھے۔ میں نے کئی بوڑھے لوگ بھی دیکھے جو ریڑھیوں پر چیزیں بیچ کر حلال کی کمائی کما رہے تھے تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ میں جب یہ منظر دیکھتی تو مجھے اپنے باپ پر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ کیسا شخص تھا جو خود تو ہٹا کٹا جھگی میں بیٹھا رہتا تھا اور اپنی بیٹیوں اور بیوی کو بھیک مانگنے کی خاطر بھیج دیا کرتا تھا۔ میرے دل میں دن بدن باپ کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا باپ تو آپ پیسے فکس کر چکا تھا تاکہ روزانہ اسے اتنے ہی رقم چاہیے ہوتی۔ جس دن پیسے کم ہوتے وہ ماں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت مارا کرتا تھا۔ ایک روز میری طبیعت بہت خراب تھی، بخار سے وجود جھلس رہا تھا، مجھ سے تو 2 قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا، مگر ابا نے مجھے پیروں سے ٹھوکر مار کر کہا، اے شفو، جا کر بھیک مانگ، آج میرا دل گائے کا گوشت کھانے کو چاہتا ہے، جا کر بھیک مانگ ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، مگر ابا کہنے لگا کہ یہ سب تو بس تیرے بہانے ہیں، اٹھ اور جا کر بھیک مانگ۔ میں نے ابا کو دل ہی دل میں بہت ملامت کیا اور پھر اٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے چلی گئی۔ میری طبیعت خراب تھی، میں آج بہت دور علاقے تک نہ گئی تھی، اس لیے بھیک کم اکٹھی ہوئی۔ شام ہوئی تو تھکی ہاری واپس آئی۔ جب ابا نے میرے ہاتھ میں چند روپے دیکھے تو مجھے مارنا شروع کر دیا اور جھگی سے باہر نکال کر کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اماں اور باقی بہن بھائی بھی آ چکی تھیں۔ انہوں نے جب ایسا کرتے دیکھا تو ابا کو کہنے لگے، کوئی بات نہیں، آج اس کی طبیعت خراب تھی، ہم پیسے لائے ہیں، اس سے گائے کا گوشت آ جائے گا۔ ابا کا غصہ تھوڑا کم ہوا تھا، بھوک تو مجھے بھی شدید لگی تھی۔ ماں نے ابا کے لیے گائے کا گوشت بنایا تو اس کی خوشبو سونگھ کر میرے دل میں لالچ آنے لگا، جی چاہتا تھا کہ ابھی سارا کھا جاؤں۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے تھوڑا گوشت تو کھانے کو دو، آج میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں ابھی گوشت کھاؤں۔ اماں نے دیکھا تو ابا سامنے نہیں تھا، اس نے مجھے ہنڈیا سے تھوڑا گوشت نکال کر دیا۔ ابھی میں کھانے ہی لگی تھی کہ وہاں پر ابا آ گیا، اس نے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی اور مجھے زناٹے دار تھپڑ مارا۔ میں گر چکی تھی، بخار سے پہلے وجود میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ اس روز ابا نے مجھے بہت مارا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دفع ہو جا یہاں سے، میرے کھانے پر نظر رکھتی ہے، تیری اوقات ہے کہ تو یہ گوشت کھا سکے، چل دفع ہو یہاں سے اور کچرے سے چن کر کھانا کھا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ دل میں ابا کے لیے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ جی چاہتا تھا اس کا گلا دبا کر مار دوں۔ اس نے میری اور میری ماں بہنوں کی زندگی عذاب بنا کر رکھی تھی۔ میں روتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور میں ابھی تک نیم اندھیرے میں کچرے سے کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی تھی۔ آج تو مجھے کچرے سے بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ کل رات سے میں بھوکے پیٹ تھی۔ کچرے میں کچھ تو کھانا انتہائی گلا سڑا تھا اور کچھ اتنا خراب تھا کہ وہ کھانے کے قابل ہی نہ تھا۔ بھوک کی وجہ سے اب تو مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا اور اب تو مجھے اندھیرے سے کچھ دکھائی بھی صاف نہ دے رہا تھا۔ تبھی کچرے کے ڈھیر کی جانب ایک گاڑی آئی جو ہر شام یہاں پر کچرا گرانے آیا کرتی تھی۔
اس گاڑی میں پورے شہر کا کچرا ہوا کرتا تھا۔ میرے لیے تو وہ گاڑی خوشی کی نوید لے کر آئی تھی۔ میں خوشی سے اس گاڑی کی جانب دیکھنے لگی۔ ہو سکتا تھا اس کچرے میں کچھ کھانے لائق چیز ہو جسے کھا کر میں اپنا پیٹ پال سکوں۔ میں ترستی ہوئی نظر کے ساتھ اس گاڑی کو دیکھنے لگی جس میں سے ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے شخص اترا اور چہرے پر ماسک اور ہاتھوں پر دستانے لگائے ہوئے کچھ مزدوروں سے کہلوا کر وہ کچرا اتروانے لگا۔ جو ہی وہ کچرا زمین پر آیا تو میں بھوک کے مارے اس کچرے کی جانب دوڑ پڑی اور کچرے کو ٹٹول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ اس مرد نے جب یہ دیکھا تو وہ ابکائیاں لینے لگا اور وہاں سے نکلتے ہوئے بولا، کس قدر گندی ہے یہ لڑکی، کچرے سے کھانا چن کر کھا رہی ہے۔ میں جو دنیا سے بیگانی اس کچرے سے کچھ کھانے لائق ڈھونڈ رہی تھی، اس شخص کو یہ کہتے سنا تو فوراً میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے گن اور حقارت ایک ساتھ تھی۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈالی جہاں پر کچرے کی گندگی لگی ہوئی تھی اور ان میں سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا مگر میں یوں ہی شرمندہ سے خود کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ نہ جانے کتنے ہفتوں سے میں نے یہی کپڑے پہنے تھے جن پر جگہ جگہ گندگی لگی ہوئی تھی اور کئی جگہ سے تو پھٹے ہوئے تھے۔ میرے بال جن میں کئی ماہ سے کسی نے کنگھی بھی نہ کی تھی، میلے کچیلے مٹی سے اڑے ہوئے، اور میرے ہاتھ پر تو جیسے کچرا جم ہی چکا تھا۔ ایک پل کو مجھے اس کچرے سے بدبو آنے لگی۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر اس شخص کی نظر سے خود کو دیکھنے لگی مگر تب بھی میری نظر کچرے میں آئے ایک شاپر پر پڑی جس میں کچھ خراب پھل موجود تھے۔ میں نے دور جاتی گاڑی کا نظروں سے تعاقب کیا۔ وہ گاڑی والا جا چکا تھا مگر اس کے باوجود بھوک مجھ پر اس قدر غالب تھی کہ مجھے کچرے سے کچھ گلے سڑے پھل نظر آئے تو میں نے فوراً انہیں اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میری تو آنکھ ہی اس ماحول میں کھلی تھی جہاں کھانے کا انتظام یا تو کچرے سے ہوا کرتا اور یا پھر لوگوں کے چھوڑے ہوئے کھانے سے۔ وہ پھل خراب تھے مگر اس کے باوجود میں انہیں کھا کر واپس گھر کی جانب جانے لگی۔ گھر بھی کیا تھا، بس کپڑے سے سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہی تھا۔ مجھے رہ رہ کر ابا کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے آج تک ہمارے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی تھیں وہ سب مجھے یاد آئی تھیں۔ آج پہلی بار مجھے اپنا وجود غلیظ لگا تھا۔ میرے کپڑے گندگی سے اٹھے ہوئے تھے۔ اگر ہمارا باپ بھی کمائی کرتا تو شاید آج ہمیں یوں بھیک مانگ کر کچروں سے کھانا چن کر نہ کھانا پڑتا۔ میں انہی سوچوں میں گم سڑک سے گزر کر آ رہی تھی جہاں مجھے کئی بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ بڑا شہر تھا۔ جیسے ہی شام ہوتی تو سڑکوں پر رونق لگ جایا کرتی تھی۔ کئی فیملیاں گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جایا کرتی تھیں۔ سڑک پر گاڑیاں رکی تو میری نظر ایک کار پر پڑی جس میں میاں بیوی کار میں بیٹھے تھے اور ان کے 3 بچے پچھلی سیٹوں پر براجمان، ہاتھوں میں کئی کھلونے اور بڑے بڑے غبارے کار سے باہر نکالے ہوئے خوشی سے چہک رہے تھے۔ میرا دل تمام آسائشوں کو دیکھ کر مچل اٹھا۔ میں خود کو ان میں تصور کرنے لگی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کاش میں ان امیر لوگوں کے ہاں پیدا ہو جاتی اور میرے پاس بھی وہ تمام تر آسائشات ہوتی۔ کم از کم آج مجھے کچرے سے چن کر کھانا تو نہ کھانا پڑتا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر وہ امیر بچے میرا مذاق اڑانے لگے۔ خیر، میں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہاں سے آگے جانے لگی۔ یہ سب تو میں مر کر بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے باپ پر غصہ تھا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں چلتی ہوئی اپنی جھگی تک آئی تو مجھے دور سے ہی ابا کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ نہ جانے وہ کس بات پر جھگڑا کر رہا تھا۔ اس روز میں جھگی کے پاس بھی نہ بھٹکی، یوں ہی کھلے میدان میں ڈرتے سہمتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی کیونکہ جانتی تھی ابا آج بہت غصے میں تھا، کہیں وہ مجھے جان سے ہی نہ مار دیتا۔ اگلے دن شروع ہوا تو بھی میں گھر نہیں گئی، یوں ہی سب سے الگ تھلگ میدان میں جھاڑیوں کے پاس بیٹھی رہی۔ میں تو دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو میرے پاس چلی آئی، آ کر کہنے لگی کہ یہاں کیوں بیٹھی ہے شفو، چل آج جھگی میں بیٹھ، باہر بہت شدید گرمی ہے۔ مگر میں نے ماں کا ہاتھ چٹک دیا اور روتے ہوئے بولی کہ چلی جا یہاں سے، جا کر اپنے شوہر کے پیر دبا، بہتر تھا کہ پیدا ہوتے ہی تو مجھے مار دیتی۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جہاں پر سارا دن اس تلاش میں گزر جاتا ہے کہ کہیں سے 2 نوالے کھانے کو مل جائیں۔ کیا مانگا تھا؟ صرف تیرے ہاتھ کا بنا تازہ کھانا ہی مانگا تھا، ورنہ آج تک نہیں یاد کہ میں نے کچرے اور ہوٹلوں سے بچے ہوئے کھانے کے علاوہ کچھ تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر میری ماں کا دل بھی پھٹنے کو تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر رونے لگی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کے حلیے پر ڈالی۔ وہ سیدھا دوپٹہ اس کے سر پر تھا اور وہیں پہ بند لگے کپڑوں، پاؤں میں جوتا ٹوٹا ہوا تھا جسے اس نے تاروں سے جوڑ رکھا تھا۔ چہرے پر تو وقت سے پہلے ہی جھریاں بن چکی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں وہ لوگوں سے آٹا اور پیسے لے کر ڈالا کرتی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا میں تیرے باپ کے آگے مجبور ہوں، تو جانتی تو ہے وہ کتنا سخت ہے۔ میں تو بس چاہتی ہوں کہ اس کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہے۔ اگر اس نے کسی دن غصے میں طلاق دے دی
تو آخر میں کہاں جا کر رہوں گی؟ وہ تو تم لوگوں کو ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ماں کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں تو ہر اپنے ہی دکھڑے رو رہا تھا، مگر خیر غلطی تو ماں کی بھی نہیں تھی، سبھی اپنی جگہ ٹھیک تھے سوائے ابا کے۔ باقی میں جب مزید برداشت نہ کر سکی تو ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرے دل کا جب غبار ہلکا ہوا تو ایک بار پھر ماں کا ہاتھ پکڑا اور بھیک مانگنے نکل گئی۔ اس روز ہمیں کسی نے بھی بھیک نہیں دی تھی، کیونکہ شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کچھ ٹونگے فقیر شہر میں داخل ہو چکے ہیں جو بھکاری بن کر لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ ایسا سننا تھا کہ لوگوں نے ہمیں بھی دھکے دے کر نکالنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک دھمکی دے دی کہ ہم تم لوگ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ مجھے ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے آج ہم بغیر بھیک مانگے ہی واپس گھر آ گئیں۔ ابا نے جب ہمارے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہ دیکھا تو ماں کو کھلے میدان میں ہی چٹیا سے پکڑ کر مارنے لگے۔ آج تو ابا نے حد ہی پار کر دی تھی، وہ ماں کو اندھا دھند تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ اس قدر رو رہی تھی اور باپ کے پاؤں میں گر رہی تھی، مگر ابا تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ کہنے لگا اگر کسی نے بھیک نہیں دی تھی تو جا کر اپنا جسم بیچتی، مگر خالی ہاتھ کر آئی ہی کیوں؟ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ ہمارا باپ تھا، ہماری عزت کا رکھوالا، جو ایسی بات کر رہا تھا؟ اس نے ماں کو اتنا مارا کہ ماں کا کندھا ہی توڑ ڈالا۔ میری ماں درد سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد پکار رہی تھی، مگر کون آگے بڑھتا؟ کسی میں ہمت تھی جو میرے باپ سے الجھتا؟ ماں کو دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ابا نے ہنڈیا کے لیے لکڑیاں جلا رکھی تھیں، میں نے وہ جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں اور زور سے ابا کے چہرے پر مار دی۔ ابا درد سے چلا کر نیچے گرا تھا۔ وہ لکڑی میں نے ابا کو ایک بار پھر ماری۔ میں رو رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر اندھا دھند ابا پر آگ برساتی لکڑی برسا رہی تھی۔ میرے بہن بھائی سہم کر دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ابا کے وجود پر آگ لگ چکی تھی، وہ درد سے تڑپ رہے تھے اور میں غصے سے روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ تجھ جیسا باپ ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ تو باپ کے نام پر دبا ہے، تو جیتے جی ہم پر عذاب بن کر نازل ہوا ہے۔ تجھ جیسے باپ کو جینے کا حق نہیں، کیا بھروسہ کل تک ہماری عزت بھی بیچ ڈالے۔ میری ماں مجھے روکنا چاہتی تھی، مگر تب تک ابا جل کر مر چکا تھا، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، گوشت جلنے کی بدبو آ رہی تھی اور ہم جیسے جھگیوں والے وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں بس ابا کا جھلستا ہوا وجود سکتے کی حالت میں بیٹھی دیکھتی رہ گئی۔